باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے کی مختصر سی صورت جو ہمیں بچپن سے یاد ہے، اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم نے اسے یاد کیا تھا تو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا تھا کہ پہلی جگہ ہم نے لیلۃ القدر پڑھنا ہے اور باقی لیلۃ القدر پڑھنا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جب گرامر پڑھی تو الحمدللہ سب پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کیوں پڑھنا ہے اور لیلۃ القدر کب پڑھنا ہے۔ ہم نے الحمدللہ چوتھا مرکب ناقص مرکب جاری کل شروع کیا تھا، اور مرکب جاری کسے کہتے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یہ حروف جارہ اور مجرور اسم کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی مرکب جاری سنتے ہی دو پارٹس اس کے آپ کے سامنے آنے چاہیے، حرف جر اور مجرور۔ حرف جر کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ایک حرف ہوتا ہے جو کہ کلمہ کی ایک قسم ہے، اور یہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ حرف جر جو ہے یہ عربی گرامر میں 17 کی تعداد میں پایا جاتا ہے، گویا حروف جارہ کی تعداد 17 ہیں، جن میں سے ہم نے کہا تھا کہ 10 یا 11 پڑھنے ہیں، اور ہم نے پڑھ لیے تھے 8 پڑھ لیے تھے الحمدللہ۔ 8 حروف جارہ جو ہم نے پڑھے تھے اس میں پہلے 5 حروف جارہ ایک ایک لیٹر پر مشتمل تھے، با، تا، واو، کاف اور لام، جبکہ اگلے 3 جو ہیں وہ فی، من اور ان کی صورت میں تھے۔ تو جو مرکب جاری بنے ہیں، جو مرکب جاری کل ہم نے بنائے تھے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ القدر سے میں چند مرکب جاری، بلکہ جتنے بھی مرکب جاری ہے وہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں اور آپ انہیں پہچانیں کہ یہ مرکب جاری ہی ہیں، اور ان میں پہلا حرف حرف جر ہے اور دوسرا مجرور ہے جو کہ اس حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو سورۃ القدر کا جب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمیں ملتا ہے انا انزلناہ فی، تو آپ کو پتہ ہے فی ایک حرف جر ہے جس کے بعد اسم ہوگا اور وہ مجرور ہوگا، لہذا لیلتی مجرور ہے۔ لیلتی مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ الف لام کے بغیر بھی ہے اور تنوین کے بھی بغیر ہے، تو ایسا اسم جس پہ الف لام بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو وہ مضاف بنتا ہے۔ کنفرم کرتے ہیں جب اگلا مجرور ہو، تو اگلا جو ہے وہ ہے مجرور القدری، تو کنفرم ہو گیا کہ لیلۃ القدری جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور فی لیلۃ القدری مرکب جاری ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے اور پھر اینڈ پہ مرکب جاری کو ترجمے میں لے کر آئیں گے، یعنی قدر کی رات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو من حرف جر بھی ہم نے کل پڑھا، 8 میں من بھی تھا ہمارا، اور من کے بعد اسم ہوگا مجرور ہوگا، تو چیک کرتے ہیں جی۔ آگے الف کا لفظ آ رہا ہے جو کہ 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف اسم ہے، اس میں بھی تنوین نہیں ہے اور اس میں بھی الف لام نہیں ہے، تو ذہن کیا بننا چاہیے؟ مضاف۔ کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا، تو آگے ہے شہرن،
تو آپ کو پتہ چل گیا کہ الف شہرن جو ہے مرکب اضافی ہے اور من الف شہرن جو ہے یہ مرکب جاری ہے. ترجمہ کریں گے 1000 مہینوں سے. اب الف شہرن کا ترجمہ 1000 مہینے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو مرکب اضافی والا ترجمہ نہیں لگے گا. ایسے ہی ہے نا، یعنی 1000 مہینے، اس میں کوئی مرکب اضافی والی بات ہی نہیں ہے ترجمے میں. لیکن عربی زبان میں کنسٹرکشن مرکب اضافی کی ہے، کنسٹرکشن مرکب اضافی کی ہے. تو یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے کہ اچھا عربی زبان میں اگر گنتی بھی استعمال ہوگی نا تو اس میں بھی مرکب اضافی کا عمل دخل کچھ ہے. اس وقت میں آپ کو گنتی نہیں پڑھا رہا، انشاءاللہ جب گنتی پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہم 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی، 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی اور 100 اور 1000 والی گنتی جو ہے نا اس کو مرکب اضافی کی صورت میں بولتے اور لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ 1000 والی گنتی تھی، 1000 مہینے، تو آپ دیکھیں الف شہرین وہی مضاف مضاف الیہ والی بات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. بہرحال آپ نے یہ پہچان لیا کہ مرکب اضافی ہے. مزید آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ گنتی میں بھی کچھ پورشن جو ہے اس کا مرکب اضافی کے طور پر آتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ترجمہ اگر اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تو فیہا ایک مرکب جاری ہے. مرکب جاری میں فی کا استعمال ضمیر کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے نہیں کیا تھا کل؟ کر لیا تھا؟ ہاں کر لیا تھا، فی کو کر لیا تھا ہم نے. تو ہم نے کل دیکھا تھا کہ فی حرف جر ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہاں واحد مؤنث کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے ہا ایک پروناؤن ہے اور پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. تو ہا مؤنث کی ضمیر ہے، تو پیچھے مؤنث کون ہے؟ مؤنث کون ہے پیچھے؟ لیلا. لیلا مؤنث نہیں ہے، لیلا مؤنث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور الروح اس رات میں. یہاں پر آپ ناؤن رکھ کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. آگے دیکھیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. ہاں جی، با حرف جر پڑھا ہوا ہے آپ نے، با حرف جر ہے، حرف جر کے بعد اسم ہوگا. تو اذن کا لفظ اس میں اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اذن کے معنی اجازت. اب با حرف جر ہے، اذن مجرور ہے. مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ اذن لفظ پہ الف لام بھی نہیں ہے اور اذن لفظ پر تنوین بھی نہیں ہے. تو فوراً ذہن جانا چاہیے مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا، تو اگلا رب جو ہے اسم وہ مجرور ہے، تو پکا ہو گیا کہ مرکب اضافی ہے. لیکن رب اسم جو ہے وہ پھر الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. تو یہ پھر مضاف ہو گیا اور اس کا مضاف الیہ ضمیر ہم ہے، جسے ہم کے طور پر یہاں پڑھا اور لکھا گیا. کیوں؟ کہ پیچھے زیر ہے. تو گویا اذن ربہم ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے جو با حرف جر کے لیے استعمال ہوا ہے. ترجمہ اس کا کریں گے ان کے رب کی اجازت کے ساتھ. ان کے رب کی اجازت کے ساتھ. اور اردو محاورے میں کہیں گے فرشتے اور الروح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. تو ان کے کی بجائے میں نے اپنے کے ساتھ ترجمہ کیا، بالکل جس طرح میں کہتا ہوں جی یہ میرا قلم ہے، میں میرے قلم کے ساتھ لکھتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا نا، میں کیا کہتا ہوں؟ میں اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہوں. آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کا قلم ہے، اور کہتا ہوں آپ کے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں.
نہیں، آپ اپنے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ اس کا قلم ہے اور وہ اس کے قلم کے ساتھ لکھتا ہے، وہ اپنے قلم کے ساتھ لکھتا ہے. اوکے، تو وہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. آگے فرمایا من کل امرن. پھر ایک مرکب جاری آپ کے سامنے آ گیا. قرآن مجید کی صورت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، آپ کو کثرت سے ملنے والا مرکب ناقص مرکب جاری ملے گا، ذہن میں رکھیے گا، کثرت سے ملے گا. اتنے سارے تو میں نے آپ کو سورۃ القدر میں دکھا دیے. من حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور ہوگا، اسم ہوتا ہی اسم ہے، اس کے بعد مجرور اسم، اور کل کا لفظ جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا ذہن جانا چاہیے مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا، تو اگلا مجرور مضاف ہے، تو گویا کل امرن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور من کل امرن مرکب جاری ہے. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ آپ کو ملے گا ہر کام، ہر حکم کے، ہر حکم سے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا ہر حکم سے. لفظی ترجمہ اس کا کر رہا ہوں. اچھا، اب آپ کہیں گے یہ کل امر مرکب اضافی ہے لیکن اس کا ترجمہ کا کے بغیر بن رہا ہے، ہر کام، ہر حکم. ٹھیک، تو یہاں پر ایک ایکسٹرا چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو دیتا چلوں، انشاءاللہ آپ کو آگے کام آئے گا، کہ عربی زبان میں یہ جو آپ کنسٹرکشن بولتے ہیں نا، جیسے میں کہوں ہر طالب علم، صحیح، میں کہوں ہر چیز، جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بولتے ہیں نا. اسی طرح میں کہوں ہر گھر، تو یہ اردو میں جو ہر کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے نا اسم، اس میں آپ کو اردو میں کوئی مرکب اضافی والا شیڈ نظر نہیں آ رہا، لیکن عرب اس کو بھی مرکب اضافی کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. عرب ہر کے لیے تو کل کا لفظ بولتا ہے، کل، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہوتا ہے نا اس کو مضاف الیہ کے طور پہ شو کر دیتا ہے. یعنی طالب علم کی عربی کیا ہے؟ طالب. تو طالب جو ہے وہ نکرہ لے کر آئے گا اور مجرور لے کر آئے گا اور بن جائے گا، مرفوع رکھیں گے تو بنے گا کلو طالبن، منصوب رکھیں گے تو بن جائے گا کلّا طالبن، مجرور رکھیں گے تو کل طالبن. تو کلو طالبن کا معنی ہے ہر طالب علم. اب مجھے بتائیے فروغ، اگر میں کہنا چاہوں ہر چیز تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ کلو شیء. ایکسیلنٹ، کلو شیء. اگر میں کہنا چاہوں ہر گھر، حسن، کلو بیت. کتنے ذہین لوگ ہیں یار، کلو بیتن. آصف، میں کہنا چاہتا ہوں ہر دروازہ، کلو بابن. ثاقب، میں کہنا چاہتا ہوں ہر آدمی، کلو رجلن، کلو رجلن. میں کہنا چاہتا ہوں معاویہ ہر عورت، کلو امرأتن. واحد لے کے آنا ہے، کلو امرأتن. ہر لڑکی، جی عمر، عبداللہ، ہر لڑکی، بنت، کلو بنتن، کلو بنتن. ہر قلم، جی کلو قلم. ماشاءاللہ، آپ کو اب یہ فائدہ تو ہوا، آپ کو ہر کے ساتھ جو بھی لفظ لگتا ہے اس کی عربی آ گئی. ہر کے ساتھ جو بھی آپ لگانا چاہیں اس کو مرکب اضافی میں کنسٹرکٹ کر دیں. تو ہر کام، ہر حکم، کلو امرن، اور اس سے پہلے جب من لگا تو من کل امرن ہو گیا. ایک مرکب جاری اور آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امرن سلام ہی
حتی مطلع الفجر، حتی مطلع الفجر. تو یہ ہمارا آج کا آخری مرکب جاری ہوگا. ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت بات کریں گے کہ حتی بھی ایک حرف جر ہے جس کے بعد مطلع اسم مجرور ہے، اور مطلع کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، مضاف بن رہا ہے، اگلا مضاف الیہ ہے کیونکہ مجرور ہے. تو ترجمہ کریں گے فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک. تو یہ حتی بھی ایک حرف جر ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کی سورۃ القدر میں کتنے مرکب جاری استعمال ہوئے؟ 1 2 3 4 5 اور 6 مرکب جاری آپ کے سورۃ القدر میں استعمال ہوئے. تو مرکب جاری سب سے زیادہ ملیں گے، اور باقی انشاءاللہ تعالی مرکب جاری کے اندر ہی کوئی مرکب ناقص آپ کو مل گیا. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کو مرکب جاری کے اندر مرکب اضافی مل رہا ہے زیادہ، تو ترتیب بھی آپ کو اندازہ ہو گیا تعداد کے اعتبار سے کہ سب سے زیادہ مرکب ناقص قرآن مجید میں آپ کو مرکب جاری ملے گا، اس کے بعد مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی اور اشاری تو کم ہی ہوں گے. صحیح ہے، تو فوکس آپ نے کرنا ہے اب ان 2 مرکبات پہ، خاص طور پہ مرکب جاری اور مرکب اضافی پر. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ جی، میں سورۃ القدر کے مرکب جاری پہچان کروانے کے بعد اب اپنے باقی جو رہنے والے حروف جار ہیں ان کو آپ کو مکمل کروا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھے جانے والے چاروں کے چاروں مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں تو کر لیجیے. 7واں اور 8واں حرف جر ہم نے کل شروع کیا تھا، من اور ان، جس کی ایگزامپلز ہم اسم کے ساتھ دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. پھر من المدینہ تی، مدینہ سے، دونوں کا ترجمہ سے ہوتا ہے. انگلش میں جو آپ فرام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی اس کے معنی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ میں سے اکثر حروف جارہ جو ہیں ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں وہ مجرور پروناؤنس استعمال ہوتے ہیں. تو مجرور پروناؤنس آپ کو آنے چاہیے، وہ میں یہیں پر لکھ کے رکھ دیتا ہوں. جی کون سے ہیں وہ ذرا ذہن میں تازہ کروا دیں. ہو، ہما، ہم. جی اس کے بعد ہا، ہما، ہنہ. نیکسٹ کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یا اور نا. اس میں ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ ہو جو ہے اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 4. ایک یہ ہو، ایک الٹے پیش کے ساتھ، ایک کھڑی زیر کے ساتھ، اور ایک سیدھی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہما، ہم اور ہنہ ہے، ان کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ ان کی 2 بنتی ہیں، ایک یہی شکل اور ایک ہما، ہم اور ہنہ. اور وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ہما، ہم اور ہنہ کب ہما، ہم اور ہنہ ہوتا ہے؟ جب ہما، ہم، ہنہ سے پہلے زیر حرکت ہو یا ساکن یا ہو. ٹھیک ہے، اور ہو الٹی پیش کے ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب ہو سے پہلے زبر یا پیش ہو. کھڑی زیر اس وقت ہوتی ہے ہو پر جب اس سے پہلے زیر ہو، اور سیدھی زیر اس وقت ہوتی ہے جب اس سے پہلے یا ساکن ہو. اوکے جی،
تو من اور ان یہ دونوں ہی جو ہیں ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو پہلے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ضمائر کے ساتھ. جی بسم اللہ کریں جی. ان ہو ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا مطلب اس سے ہے, تو ہو اس سے. ان ہو تو آپ بولتے نہیں ہیں جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی ان ہو, اللہ اس سے راضی ہو. ان ہما جب کسی ایسے صحابی کا نام لیتے ہیں جو باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں, یا دو صحابہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یا ایک صحابی جس میں والد بھی صحابی ہوں, آپ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. انہم جب دو سے زائد صحابہ کا نام لیں گے تو آپ کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہم. انہا جب مؤنث صحابیہ کا آپ نام لیں گے, جب مؤنث صحابیہ کا آپ نام لیں گے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کے پسندیدہ علماء جنہیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, وہ جب نام لے رہے ہوتے ہیں تو مذکر کے ساتھ وہ انہا لگا رہے ہوتے ہیں, مؤنث کے ساتھ انہو لگا رہے ہوتے ہیں, اور آپ امپریس اتنے ہوتے ہیں کہ یار عالم تو یہ ہے. یعنی جسے یہ نہیں پتا کہ انہو میں نے کس کے ساتھ بولنا ہے, انہا میں نے کس کے ساتھ بولنا ہے, وہ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھا سوشل میڈیا پہ بیٹھا دین سکھا رہا ہوتا ہے اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں شوق سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات دیکھ لینا چاہیے کہ سکھانے والا جو ہے وہ کس لیول کا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ مذکر کو ٹریٹ کریں گے, انہم کہیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بات مجھے اس طرح بھی یاد ہے, ایک مرتبہ میں انگلش لینگویج کا کورس کرنے کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا. تو جب پہلے دن میں کلاس میں گیا تو جو انسٹرکٹر تھی فیمیل تھی, انہوں نے پہلے لیکچر میں بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ تعالی انگلش الفاظ کی پروناؤنسیشن بھی سیکھیں گے. جب انہوں نے پروناؤنسیشن کہا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کتنی انگلش ہمیں سکھائیں گی. ٹھیک, یعنی پروننسیشن جو اس کی صحیح پروننسیشن ہے, اس کی بجائے آپ اسے پروناؤنسیشن کہیں تو وہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پروناؤنسیشن کتنی اچھی ہے. ٹھیک, تو انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہنہ, ان کا, انکما, انکم, ان کی, انکما, انکنہ. ٹھیک ہے, اب آ رہا ہوں مجھ سے. نوٹ کریں جی, دیکھیں جی, بڑا اہم پوائنٹ ہے, پوری توجہ چاہیے. ان, اس کے ساتھ آ گئی جی یا. یا کیا چاہتی ہے؟ زیر. یا زیر چاہتی ہے نا. اب اس کا سامنا اسم سے ہو رہا ہے. اس کے سامنے کون ہے؟ اسم ہے. اسم تو نہیں ہے نا, اسم تو انتہائی شریف انسان ہے. اسم تو ہمیشہ زیر ہو گیا نا اس کے آگے آتے ہی. اس کے سامنے کون ہے؟ حرف. حرف جو ہے نا, یہی بات ایک نوٹ کر لیں کہ اسم تو ہمیشہ اس کی بات مانے گا. یہ چاہتی ہے مجھ سے پہلے جو بھی ہو زیر ہو, اگر اس سے پہلے اسم آ جائے تو اسم زیر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے فعل بھی آئے گا. اوکے, فعل اس کی بات کبھی نہیں مانے گا. فعل کبھی بھی زیر نہیں ہوگا. اس سے پہلے حرف بھی آئے گا, جیسے یہاں آ گیا. حرف جو ہے یہ درمیانہ ہے. درمیانہ کہتے ہیں موڈی. یہ موڈی ہے, چاہے تو بات مان لے زیر ہو جائے, چاہے تو بات نہ مانے. فالو کریں. یا موڈ اچھا ہے تو بات مان لی, موڈ اچھا نہیں ہے تو بات نہیں مانی. لیں جی, ان کا ٹاکرا ہوا یا کے ساتھ. یا نے کہا زیرو. ان صاحب کا موڈ صحیح نہیں تھا, انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے نون کو زیر دوں. اس نے حالانکہ بتایا کہ کل تم نے
انل فحشاء میں زیر دی تھی نا, کل پڑھا تھا نا یہ تم نے زیر دی تھی, تو آج کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرا موڈ, ٹھیک ہے, میرا نون میری مرضی, سیدھی سی بات. اچھا جی, اس کی ڈیمانڈ ہے زیر اور انسا بڑے میں, یہ اپنی جگہ اڑ گیا, یہ اپنی جگہ اڑ گیا, حل تو کوئی نکالنا ہے نا. جب دو اڑ جائیں آصف, دو کے درمیان مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی تیسرا آتا ہے جسے ہم ثالث کہتے ہیں, وہ تیسرا آتا ہے اور دونوں کا مسئلہ حل کرا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا اپنی عام زندگی میں کہ ایک خاص طرح کا تیسرا ہوتا ہے نا, ہر جگہ وہی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ لازمی پہنچ جاتا ہے. اور پھر نقصان اس تیسرے کا ہی ہوتا ہے, نقصان بھی اس تیسرے کا ہوتا ہے نا. ہمارے ایک کولیگ تھے آفس میں, انہیں تیسرا بننے کا بڑا شوق تھا. یعنی جا رہے ہوتے تھے اچھے بھلے, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں گھر کی طرف, راستے میں کوئی دو بندے لڑ رہے ہیں نا, موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کرنی ہے, جا کے انہیں ہاں بھی کیا بات ہے یار, کیوں لڑ رہے ہو آپس میں, یہ مسئلہ ان کا حل کرانا ہے. ہم نے انہیں منع کرنا, ہم نے کہا جی جعفر صاحب نہ کریا کرو. کس دن وہ کہتے نہیں نیکی اللہ کام میں کوئی نہیں. اچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. ایک دن آفس آیا تھا, ہم نے دیکھا ان کے نا بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. ہم سمجھ گئے, ہم نے کہا لگتا ہے کل بھی انہوں نے کوئی ثالث کا رول ادا کیا. پوچھا ہم نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے یار وہ کل جا رہا تھا تو بندے لڑ رہے تھے, تو بس میں نے ان کی صلاح کرا دی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ دو میں جب بھی جھگڑا ہوگا کوئی تیسرا آئے گا, اور پھر نقصان تیسرے کا ہی ہوتا ہے, اور وہ اکثر تیسرا وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک, تو عربی گرامر میں جب بھی ایسا مسئلہ ہوگا نا, دو کا مسئلہ, تو ایک تیسرا ضرور آئے گا. وہ تیسرا جو ہے نا, نوٹ کر لیں, وہ تیسرا جو ہے, یہاں ریڈ نہیں پڑا, وہ پڑا ذرا ادھر سے دیجیے گا. وہ تیسرا جو ہے نا وہ ہوگا نون. وہ ایک نون ہوگا جو ہر جگہ پہنچ جائے گا. اوکے جی, نون صاحب آگے بیچ میں, شروع میں کون تھا؟ ان. نون صاحب بیچ میں آ گئے, اور یا صاحبہ اینڈ پہ ہے. یا کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ زیر, اور ان اپنے نون کو بچائے ہوئے ہے. تو اب زیر کون ہوگا؟ یہ درمیان میں جو نون آ رہا ہے, لہذا یہ زیر ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو لکھیں گے تو دو نون ہو گئے, ان دونوں نونوں کو ملا کے لکھیں گے تو شد کے ساتھ لکھیں گے, ایک ساکن نون دوسرا زیر کے ساتھ, تو زیر حرکت آ جائے گی, اور یا سکون کے ساتھ آئے گی, بن جائے گا انی. انی, تو یا کی ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی, ٹھیک ہے, اور ان بھی اپنے نون کے سکون کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. اوکے جی, تو یہ ان نی. اب یہ نون جو ہے نا بیچ میں آیا, اس کا نام نوٹ کر لے. ایک نام پتہ ہونا چاہیے, جس طرح ہمیں جعفر صاحب کا نام یاد ہے, تو اس طرح اس نون کا بھی نام یاد ہونا چاہیے کہ یہ نون صاحب کون ہے جو بچاؤ کے لیے آتے ہیں. یہ آئیں گے, ابھی بہت جگہ پہ آئیں گے, ان کی ضرورت پڑے گی, تو آپ نے اس وقت یاد رکھنا ہے. ان نون صاحب کا نام ہے جی نون وقایا. نون وقایا. نون وقایا کا معنی ہے بچاؤ والا نون, بیچ بچاؤ والا نون, بیچ بچاؤ والا نون. اوکے جی, لیں جی یہاں تک ہم پہنچے تھے. انی اور ان نا, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ان اور نا مل گیا, اور نون کو دو مرتبہ کی بجائے ایک مرتبہ شد کے ساتھ لکھ دیا. اوکے جی, اب آئیں جی من کے ساتھ. جی من ہو اسی طرح آئے گا, من ہما, من ہم, من ہا, من ہما, من ہننا, من کا, من کما, من 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 وہی کیس, من نی, من نا. اوکے جی, لیں جی 8 حروف جارہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے.
اب ہم چلتے ہیں نویں حرف جر کی طرف. نواں حرف جر جو ہے ہمارا وہ ہے الہ. الہ. الہ کے معنی جو ہیں یہ ہوتے ہیں تک یا کی طرف. الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تک یا کی طرف. تک کے لیے آپ ٹو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور کی طرف کے لیے ٹو ورڈز کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں پریپوزیشنز ہیں. اوکے جی. ہاں جی، میں نے کل بتایا تھا کہ میرا دوست مکہ سے آیا، تو مکہ سے کی عربی ہم نے کی تھی من مکہ تا. اب وہ واپس مکہ تک گیا، مکہ تک گیا تو عربی میں کیا کہوں گا؟ الا مکہ تا. الا مکہ تا. کیوں حسن؟ مجروری ہے. الا مکہ تا. اچھا، اگر وہ مکہ سے مدینہ تک گیا ہو تو عربی میں کیا کہیں گے؟ من مکہ تا الا المدینہ تی. ٹھیک ہے، ال کے ساتھ آیا تو دا سٹی آ گیا. اب یہاں پر دیکھ، میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ الا میں لام پہ کھڑی زبر آ رہی ہے نا. ایک میں نے سمپل سا اصول بتایا تھا کہ جتنے الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں نا، جتنے الٹے اور کھڑے ہوتے ہیں جب انہیں ملا کر پڑھتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں. بتایا نا اصول؟ تو یہاں پر وہی اصول اپلائی ہوگا. وہاں پر ہمیں ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں ہم ملا کر پڑھنا چاہ رہے تھے تو کھڑی زبر کو ہم سیدھی زبر میں تبدیل کر دیں گے اور کہیں گے مم مکہ تا الی المدینہ تی. مم مکہ تا الی المدینہ تی. ماجد صاحب میں کہنا چاہتا ہوں گھر سے مسجد تک کیا عربی ہوگی اس کی؟ گھر سے، گھر کو معرفہ رکھے نا. مکہ کو تو ہم نے الف لام اس لیے لگایا تھا کہ مکہ پہلے ہی معرفہ تھا نا، ورنہ ہم نے ہر ایک پہ الف لام لگایا ہے. دا لگانے کے تو ہم ماسٹر ہے نا. دا ال جی گھر، مسجد تک، من البیت الی المسجد. معاویہ آسمان سے زمین تک، من السماء الی الارض. ٹھیک ہے جی، طلحہ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ طلحہ وہ گھر سے مسجد تک آئے ہیں، آپ مسجد سے گھر تک جائیں. ماشاء اللہ، صحیح لوگ ہیں. قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. نہیں، اقصی اصل میں الف کے ساتھ آ رہا ہے نا، وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مرفوع منصوب مجرور ایک جیسے لکھا ہوتا ہے. اچھا جی، میں کہنا چاہتا ہوں آسمان کی طرف کیا عربی ہوگی اس کی؟ جلدی سے بتائیں. آسمان کی طرف الی السماء. میں کہنا چاہتا ہوں زمین کی طرف کیا عربی ہوگی؟ الی الارض. میں کہنا چاہتا ہوں پہاڑوں کی طرف الی الجبال. میں کہنا چاہتا ہوں اونٹوں کی طرف، تو عربی میں اونٹوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الی الابل. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیف خلقت، کیسے ہم نے انہیں تخلیق کیا، والی السماء، اور آسمان کی طرف کیف رفعت، ہم نے کیسے اسے بلند کیا. اب فعل پڑھیں گے تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. والی الجبال،
اور پہاڑوں کی طرف کیف نصبت کیسے ہم نے انہیں گاڑا، وإلی الارض اور زمین کی طرف کیف سطحت کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو الا جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، تک یا کی طرف آتا ہے. الا حرف جر جو ہے یہ بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو کریں جی. ہاں جی، پہلا والا کیا بنے گا جی؟ الی، الی ہو پہ کیا آئے گا حسن؟ زیر آئے گی. الی ہی سمپل ہے یار. ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو ہو پہ زیر آتی ہے. الی ہی اس کی طرف. ہاں جی، الی ہما، ہما ہما بنا کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے. ان دونوں کی طرف. الیہم ان سب کی طرف. الیہا اس مؤنث کی طرف. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کی طرف بھیجا. فارسلنا الیہا، الیہا ہم نے بھیجا اس کی طرف، روحنا اپنے فرشتے کو. الیہما، الیہن، الیکا تیری طرف. میں کہتا ہوں یار میں نے تیری طرف بندہ بھیجا تھا. الیکا تم دونوں کی طرف. الیکما تم سب کی طرف. الیکم مؤنث کو آپ کہیں گے الیکی تیری طرف. دو مؤنث الیکما، سب مؤنث الیکنہ. میری طرف الی یا، دو یا بن جائیں گی نا، دو یا بن جائیں گی. اور کیسے لکھیں گے پھر؟ یعنی ایک یہ بنا الی اور ایک یہ یا، دونوں یاؤں کو اکٹھا لکھا اور کیا بن گیا؟ الی یا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتا ہے سکون بھی آتا ہے زبر بھی آتی ہے، تو زبر ہم نے اویل کی الیہ. اور آخری کیا بنے گا؟ الینا. الینا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری طرف. انا الینا ایابہم، انا الینا ایابہم بے شک ہماری طرف ہی ان کا آنا ہے. آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا. صحیح. تو الا بھی کور ہو گیا آپ کا. لیں جی 10واں اور سیکنڈ لاسٹ حرف جر ہم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ ہے الا. بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے جس طرح الا تھا، یہ الا ہے. الا کے معنی پر کے ہیں. پر، پر کا کیا مطلب ہے حسن؟ پر، آن. ہاں یہ کہیں وہ والے پر نہ سمجھ لینا. آن یا ایٹ. اوکے جی. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی قلوبہم، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے دلوں پر. وعلی قلوبہم غشاوۃ، ان کے دلوں پر ایک پردہ ہے. ٹھیک. تو علی کے بعد قلوب مجرور. ٹھیک. قلوب اسم ہے، اور میں نے آپ کو کل فارمولہ بتایا تھا اسم کے ساتھ جب بھی یہ ضمیر آ جائے نا اسم کے ساتھ تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. ٹھیک. تو مرکب اضافی علی قلوبہم ان کے دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو اللہ کے ساتھ آپ کو بہت ملے گا. ہاں جی، میں کہنا چاہتا ہوں پانی پر اس کی عربی کیا ہوگی؟ علی الماء. ایکسیلنٹ. علی الماء پانی پر. قرآن مجید میں ہے کہ کانا عرشہ، عرشہ کیا مطلب؟ اس کا عرش. علی الماء پانی پر. کانا کا مطلب ہے تھا. کانا عرشہ علی الماء اس کا عرش پانی پر تھا. دیکھیں قرآن مجید آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ صرف اسم والا پورشن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. الا بھی جو ہے یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح استعمال ہوگا جس طرح الا استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح ہم نے الیہ بنایا تھا اسی طرح بن جائے گا علیہ. آپ اکثر پڑھتے ہیں علیہ السلام، علیہ السلام پڑھتے ہیں نا.
علیہ السلام، علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر، صراط الذین انعمت علیہم، علیہا اس مؤنث پر، یعنی حضرت مریم سلام علیہا، علیہما علیہن، علیکا تجھ پر، السلام علیکا تجھ پر، دو ہوں تو آپ کہیں گے السلام علیکما تم دونوں پر سلامتی ہو، دو سے زائد ہوں تو کہیں گے السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو ایک بندے کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم، ایسے کہتے ہیں نا، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ادب کی وجہ سے واحد کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں نا، آپ نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگوں کو بولتے ہیں کہ جی ہم پھر وہاں گئے، ہم گئے، کہتا ہم کون، آپ کے ساتھ بھی تھا کوئی؟ کہ نہیں نہیں ہم اکیلے تھے، تو ہم اکیلے کہاں تھے بھی، ٹھیک، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور بادشاہ تو بولتے ہی اس طرح ہم نے حکم دیا تھا، ٹھیک، تو یہ تعظیم عزت کے لیے واحد کی بجائے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا واحد کو السلام علیکم تو آپ اسے عزت دے رہے ہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ واحد کو سلام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ساتھ دو فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، تو دو فرشتے اور آپ تین ہو گئے، تو تین کے لیے جمع کا لفظ ہو گیا ٹھیک ہے نا۔ تو السلام علیکم مؤنث ہوگی تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، عربی گرامر میں کوئی غلط نہیں کرے گا، السلام علیکی یا بنتی، ٹھیک ہے، السلام علیکما، السلام علیکن، کس میں، نماز میں؟ تو نماز میں بھی یہی ہے نا، جو فرشتے سب شامل ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ جو بندے وہ تو پورا آخر تک سلام کر کے آتے ہیں نا، آپ نے دیکھو کہ نمازی کہیں تو وہ مڑتے ہیں اور اینڈ تک دیکھتے ہیں ابھی کون کیا کر رہا ہے، ورنہ سمپل سا جی آپ السلام علیکم اپنے ادھر کندھے کی طرف دیکھیں بس اور سلام ہو گیا آپ، اور علینا ہم پر، ٹھیک ہے، تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو غور کریں، آپ ڈیلی ایک سورت پکڑیں، چھوٹی سورت 30ویں پارے کی، اس میں سے سارے مرکب جاری اکٹھے کر کے سائڈ پہ کرتے ہیں، کم از کم یہ کام تو کریں یار، مرکب جاری اٹھائیں سائڈ پہ کریں، جب مرکب جاری سائڈ پہ ہو جائیں گے پھر اس میں دیکھیں مرکب جاری کے اندر بھی کوئی مرکب چھپا ہوا ہے اسے نکالیں، جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں اس وقت بات نہیں بنے گی، اوکے جی۔ تو علینا ہم پر، انا علینا حسابہم بے شک ہم پر ان کا حساب ہے، پھر آنا تو ہمارے پاس ہی ہے اور پھر ہم پر ان کا حساب ہے، یعنی ہم نے ان کا حساب لینا ہے، اوکے جی۔ لے جی 10 ہو گئے، میں نے آپ کو کہا تھا 11 کراؤں گا، تو 11واں اور آخری حرف جر جو میں پہلے ہی آپ کو کروا چکا ہوں وہ ہے حتی۔ حتی کے معنی تک کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ تک جو ہے انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک، یہاں تک کے معنی میں، اور اس کی وہی ایک ایگزامپل ہے آپ نے یاد رکھنی ہے سورۃ القدر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے قدر والی یہ سراپا سلامتی ہے، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، اوکے جی۔ بس اس کی ایک ہی ایگزامپل آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو الحمدللہ مرکب جاری ہمارا مکمل ہو گیا۔ میں چند سوالات مرکب جاری کے حوالے سے آپ سے کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم ان مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی میرا پہلا سوال، جی معاویہ، مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص، ناقص کہیں گے تو فوراً سمجھے گا اگلا کہ جملہ نہیں ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہو، اوکے جی۔ عمیر، حروف جارہ کی وجہ سے جو اسم مجرور ہوگا
اس کو گرامر میں کیا کہیں گے؟ جواب میں نے دے دیا ہے؟ ہاں تو بس دو جواب پھر، ٹھیک ہے. حروف جارہ کی وجہ سے جو اسم مجرور ہوگا اسے کیا کہیں گے مرکب جاری میں؟ اسے مجرور ہی کہیں گے، اسے مرفوع تو کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، نہ اسے منصوب کہیں گے. صحیح. ہاں مرکب اضافی میں جو مجرور ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ. مرکب اضافی میں مجرور کو مضاف الیہ کہیں گے، لیکن مرکب جاری میں مجرور کو مجرور ہی کہیں گے. ایکسلنٹ. جی ماجد صاحب، حروف جارہ اور مجرور مل کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب جاری بناتے ہیں. اور انہوں نے کیا بنانا ہے؟ اضافی تو بنا نہیں سکتے، وہ مرکب جاری بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کا نام مجھے ابھی تک نہیں یاد. شہباز. شہباز بھائی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17. ایکسیلنٹ. ثاقب 17 حروف جارہ میں سے ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 11 پڑھے ہیں. حسن 6 کیوں نہیں پڑھے؟ ہاں قرآن پاک میں کیونکہ 11 ہی استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے ہم نے 6 نہیں پڑھے. جی فاروق، ان 11 حروف جارہ میں سے کتنے حروف جارہ ہیں جو پروناؤنس کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں؟ دو ان میں تھے، 7. کل 7 ہیں جو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ ہم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ضمائر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو 11 میں سے 7 ہیں نا، 1 2 3 4. اچھا ٹھیک ہے 6 ہیں، 7 نہیں ہیں، 6 ہی ہیں. کنفرم؟ واؤ نہیں، با اور لام. با اور لام. ہاں جی با اور لام. با اور لام 2 اور 4 یہ ہے. فی بھی تھا یار، میں وہی کہہ رہا ہوں گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ جو 1 1 والے تھے اس میں سے 2 تھے، فی 3 تھا اور 4 یہ ہیں. 4 اور 3 7 کل حروف جارہ ہیں جو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آصف، جب حروف جارہ یا متکلم ضمیر جو ہے اس کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یا متکلم چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو. تو حروف جارہ اگر یا کی بات نہ مانے تو بیچ میں کون آتا ہے؟ نون وقایا. ٹھیک ہے، یہ سوال میں نے کرنا تھا ابھی یار، آپ نے آگے جواب دیا. نون وقایا میں کون سی حرکت آتی ہے؟ زیر حرکت آتی ہے. لے جی الحمدللہ ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناقص مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں انہی چاروں مرکبات ناقصہ کو ہم جملہ اسمیہ میں انشاءاللہ استعمال کریں گے اور مزید جملے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو گویا ہمارا اسم ختم ہونے کے قریب ہے، ٹھیک، لیکن ابھی اس میں جو اہم چیزیں ہیں 2-3 وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور اس سے آپ پوری صورت انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ خیر من النوم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولا ہے عربی زبان کا، الصلاۃ خیر من النوم. تجوید کے رولز ہٹا کر بولوں تو کچھ یوں ہوگا کہ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں، خیرن آپ اسم کو پہچان سکتے ہیں، من النوم آپ مرکب جاری کو پہچان سکتے ہیں. یہ جملہ آپ صبح روزانہ سنتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے پارٹس کیا ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پڑھے ہوئے تمام کے تمام مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے. ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ ایک مرکب تام ہے، ٹھیک ہے نا. مرکب کم از کم 2 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور مرکب تام
جسے ہم جملہ کہتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ بھی ہم چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے فعل نہیں پڑھا۔ جملہ اسمیہ کو ہم اب پورے طرح سے انشاءاللہ تعالی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مبتدا خبر پڑھ لی ہے۔ تو جملہ اسمیہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں دو پارٹس آ جانے چاہیے، کیا؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا اس کے لیے شرط کیا ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ 100% شرط کیا ہے؟ مرفوع ہونا چاہیے۔ اور خبر کے لیے 100% شرط کیا ہے؟ 100% مرفوع۔ یہ مرفوع ہونا جو ہے 100% شرط ہے۔ 99% شرط یہ ہے کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہو اور خبر آپ کی نکرہ ہو۔ اور جو تیسری شرط ہے نا مبتدا اور خبر کے درمیان جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت، وہ بھی 99% ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ آپ مطابقت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ بھی 99% ہے۔ ہم نے ایک اسم کو مبتدا بنایا، ایک اسم کو خبر بنایا، اینڈ پہ ہے لگایا اور جملہ اسمیہ مکمل کر دیا۔ ہم نے کہا زید صالح، ترجمہ ہم نے کیا زید صالح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارا ترجمہ ہو گیا، زید نیک ہے۔ ہم نے مبتدا کی جگہ پر علم رکھا، ہم نے مبتدا کی جگہ پر معرب باللام اسم رکھا، یعنی ہم نے کہا الولد صالح، یعنی ترجمہ ہم نے اسی کی طرح کیا کہ لڑکا نیک ہے۔ ہم نے مبتدا کی جگہ پر اشارہ رکھا، ہم نے کہا ھذا صالح، یہ نیک ہے۔ ہم نے مبتدا کی جگہ پر ضمیر کو رکھا اور کہا ہوا صالح، وہ نیک ہے۔ تو ہم نے اب تک جو جملہ اسمیہ بنائے تھے ان میں مبتدا و خبر کی جگہ پر ایک ایک اسم کو رکھا تھا، یعنی مبتدا بھی آپ کا مفرد تھا نا، خبر بھی آپ کی مفرد تھی۔ اب چونکہ ہم نے مرکب ناقص پڑھ لی ہے، مرکب ناقص مبتدا یا خبر کسی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، وہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کون سا مرکب ناقص مبتدا بنے گا، کون سا مرکب ناقص خبر بنے گا، اور کون سا مرکب ناقص ہے کچھ نہیں بنے گا، ٹھیک، یہ ساری چیزیں اب ہم نے پڑھنی ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے آپ کا بہت اہم ٹاپک ہے، اس میں ساری ریویژن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہو جائے گی۔ ٹاپک ہے ہمارا جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال۔ جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ کتنے مرکب ناقص پڑھے ہم نے؟ 4، اوکے جی۔ چاروں مرکب ناقص کی ایک ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، صحیح، اور پھر کچھ سوالات ہوں گے۔ پہلا کون سا مرکب پڑھا تھا؟ مرکب اشاری۔ مرکب اشاری کے پارٹس کیا تھے؟ اشارہ، مشار الیہ، اوکے جی، اشارہ اور مشار الیہ۔ ایک ایگزامپل، کوئی ایک ایگزامپل، حاضل ولد، ٹھیک ہے، حاضل ولد مرکب اشاری ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھا کہ مرکب ناقص جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر یہ مرفوع ہو تو کیا بنے گا؟ حاضل ولد، منصوب ہو تو حاضل ولدا، مجرور ہو تو حاضل ولدی۔ اچھا، ہم نے چونکہ مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا ہے، اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں نا، مبتدا و خبر، وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو ہم مرفوع میں ہی بناتے ہیں، بجائے اس کے منصوب میں بنائیں، مجرور میں بنائیں، ہم صرف مرفوع میں ہی بنائیں گے۔
ہر مرکب ناقص کو. اوکے جی, تو مرکب اشاری کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھ دی. دوسرا مرکب کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ توصیفی. مرکب توصیفی کے پارٹس کیا تھے؟ موصوف اور صفت. ایک ایگزامپل کوئی ہم کرتے ہیں جی, الولد مرفوع, ٹھیک ہے نا, الصالح, الولد الصالح, نیک لڑکا. اوکے, اچھا الولد الصالح یہ معرفہ بنا ہے نا, یہ نکرہ بھی بن سکتا ہے نا, مرکب توصیفی نکرہ بھی بن سکتا ہے نا. وہ کیا ہوگا؟ ولد صالح, ایسے ہی ہے نا. تو رزلٹ یہ نکلا آپ کے سامنے کہ مرکب اشاری صرف معرفہ ہی ہوگا, جبکہ مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ماشاءاللہ. تیسرا مرکب ناقص, مرکب اضافی, کس کا مجموعہ ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا. کوئی ایک ایگزامپل, مثلا میں کہتا ہوں جی ولد زید, زید کا لڑکا, سادہ مرکب اضافی, ٹھیک. اور ذرا پیچیدہ بناؤں تو میں یوں بنا سکتا ہوں بنت ولدی زیدن, زید کے لڑکے کی بیٹی, زید کے لڑکے کی بیٹی یعنی زید کی پوتی, ٹھیک ہے نا. یہ مرکب اضافی میں پیچیدگی آ گئی. پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا, مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال, تو میں ضمیر استعمال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ولدہ, ولدہ اس کا لڑکا. تینوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. 3 مرکب ناقص ہو گئے. چوتھا مرکب ناقص کون سا تھا؟ مرکب جاری. مرکب جاری کے 2 پارٹس کے ہیں, جار اور مجرور. اس کی ایک ایگزامپل فی المسجدی, مسجد میں. اب یہی سب کچھ استعمال کریں گے ہم, اور انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ میں ایز اے مبتدا یا ایز اے خبر یوز کریں گے. اوکے, یہاں تک کوئی کوشچن؟ سب کلیئر ہے الحمدللہ؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ پوچھ رہے ہیں ابھی؟ کلیئر ہے الحمدللہ؟ جی جی, اس کا کوئی سوال ہے تو بتائیں, بس پچھلا چھوڑ دیں. یہ جو لکھا ہوا ہے بورڈ پہ, اس کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا جی, اب ذرا مرکب اشاری کے بارے میں مجھے بتایا. مرکب اشاری صرف معرفہ ہوتا ہے, نکرہ نہیں ہو سکتا نا؟ معرفہ ہی ہوتا ہے نا, نکرہ نہیں ہو سکتا. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے, مرکب اضافی معرفہ ہے یا نکرہ, اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ایک یہ نیا پوائنٹ ہوگا ہمارے سامنے, ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں معرفہ اور نکرہ کا پتہ کرنا, پہلا سوال تو یہاں پیدا ہوا. جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ آتی ہے ہمارے سامنے, یہ بات آتی ہے کہ مرکب اشاری صرف معرفہ ہو سکتا ہے, نکرہ ہو ہی نہیں سکتا. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مرکب اضافی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ معرفہ ہے کہ نکرہ, ٹھیک ہے, معرفہ ہے کہ نکرہ. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ اس کے جو دونوں پارٹس ہیں ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے. صرف 2 کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا, ولد کو زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا. اوکے, لڑکا کچھ ہے, زید کچھ ہے. تو مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا کیسے پتا چلنا ہے, اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں. فالو کر رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیں جی, مرکب اضافی میں ولد زیدن کنسٹرکشن پر آپ غور کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں خالی ولد لفظ کو دیکھیں تو بتائیے ولد کا لفظ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا, کیونکہ معرفہ کی کسی کیٹیگری میں نہیں آتا.
اور زید کا لفظ معرفہ ہے. اوکے, یعنی اس کے دو پارٹس ہیں, اس میں سے ایک نکرہ ہے ایک معرفہ ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا, اب معرفہ کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 5 پڑھی ہیں نا. آج میں آپ کو چھٹی قسم پڑھانے لگا ہوں. معرفہ کی چھٹی قسم نوٹ کر لیں. معرفہ کی چھٹی قسم یہ ہے, معرفہ کی چھٹی قسم آپ کو مرکب اضافی میں ملے گی. معرفہ کی چھٹی قسم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. معرفہ کی پہلی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ علم, ضمیر, اشارہ, موصولہ, الف لام والا. ٹھیک ہے, معرب باللام. چھٹی قسم معرفہ کی, اس کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. مرکب اضافی میں ولد کا لفظ یعنی مضاف آپ نے کہا نکرہ ہے, لیکن جب اس نکرہ کو ہم معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے نا تو یہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ولد نکرہ تھا نا, نکرہ کو آپ نے زید کے ساتھ ریلیٹ کر دیا تو اب ولد ہو گیا معرفہ. ولد کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. جب یہ معرفہ بن گیا تو معرفہ کی 5 قسموں میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہا نا. نہ علم ہے, نہ ضمیر ہے, نہ اشارہ ہے, نہ موصول ہے, نہ الف لام آیا اس پہ. تو یہ معرفہ کیسے بنا؟ یہ معرفہ اس لیے بنا کہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے. تو معرفہ کی چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ یعنی وہ نکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. معرفہ کی چھٹی قسم کون سی ہے؟ مضاف الی المعرفہ. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, معرفہ کی چھٹی قسم ہے مضاف الی المعرفہ. چھٹی قسم یعنی وہ نکرہ اسم, وہ نکرہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. نکرہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو, یعنی اس قسم کا تعلق صرف مرکب اضافی کے ساتھ ہے. اس لیے میں نے اس وقت آپ کو چھٹی قسم نہیں پڑھائی تھی. اگر میں اس وقت آپ کو بتاتا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے. اوکے جی, تو ریزلٹ کیا نکلا کہ آپ کا مرکب اضافی بھی معرفہ ہی بن رہا ہے. معرفہ ہی بن رہا ہے نا, ولد زید معرفہ بن رہا ہے نا. اسی طرح یہ بھی معرفہ بن رہا ہے کیونکہ اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے, اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو اور اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا. تو گویا مرکب اضافی میں اگر ہم سنگل ورڈ کو دیکھیں گے تو نکرہ کہیں گے, اور اگر پورا مرکب اضافی لیں گے تو معرفہ بن جائے گا. تو ریزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی جو ہے یہ آپ کا سنگل لفظ کو دیکھتے ہوئے نکرہ ہو سکتا ہے اور پورے اضافی کو دیکھتے ہوئے معرفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر دوبارہ شروع سے آئیں. مرکب اشاری صرف معرفہ ہوگا, نکرہ نہیں ہوگا. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. مرکب اضافی صرف مضاف کو دیکھیں گے تو نکرہ, اور مضاف کے ساتھ مضاف الیہ کو دیکھیں گے تو معرفہ. اوکے جی, اب آئیں چوتھے پہ. مرکب جاری کا معرفہ نکرہ کچھ نہیں ہے کیونکہ اس میں پہلا لفظی حرف ہے. ٹھیک ہے, اس کا معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا معرفہ نکرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. پھر اس گفتگو کو دہرا لیں, بار بار دہرائیں گے پکا ہوگا. مرکب اشاری معرفہ کے نکرہ معرفہ, مرکب توصیفی معرفہ کے نکرہ معرفہ بھی نکرہ بھی, مرکب اضافی معرفہ کے نکرہ, ایک کو دیکھیں گے تو نکرہ, پورے کو دیکھیں گے تو معرفہ. مرکب جاری نہ معرفہ نہ نکرہ. اوکے, اگر یہ ریزلٹس آپ نے سنبھال لی ہیں تو مجھے بتائیے, اب میں ان مرکبات ناقصہ کو مبتدا اور خبر کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں. تو مبتدا کے لیے کیا شرط ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے نا. تو ان چاروں مرکبات میں سے کون کون سا مرکب مبتدا بن سکتا ہے بتائیں؟ مرکب اشاری مبتدا بن سکتا ہے, مرکب توصیفی بن سکتا ہے, مرکب اضافی بن سکتا ہے, ساتھ ملا کے بن سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. مرکب جاری کیونکہ اس میں معرفہ نکرہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے جی, ویری گڈ. ان چاروں مرکبات ناقصہ میں سے خبر کون کون سا مرکب ناقص بن سکتا ہے؟
مرکب اشاری خبر بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مرکب توصیفی خبر بن سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. مرکب اضافی نکرہ بن سکتا ہے؟ سوری، مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے اگر ہم صرف اکیلے کو دیکھیں. اگر صرف اکیلے کو دیکھیں تو خبر بھی بن سکتا ہے. اکیلے کو دیکھیں تو نکرہ کہلائے گا نا، دونوں کو دیکھیں گے تو معرفہ کہلائے گا نا. فالو کر رہے ہیں؟ اور مرکب جاری نہ مبتدا نہ خبر، یہ ریزلٹس آپ نے نکالے ہیں نا. اب انہی ریزلٹس کی اپلیکیشن میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. پھر ایک دفعہ دوہرا لیں. مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ معرفہ. لہٰذا یہ صرف مبتدا بنے گا، خبر نہیں بن سکے گا. اوکے. مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ مبتدا کی جگہ میں بھی آ سکتا ہے، خبر کی جگہ میں بھی آ سکتا ہے. اگر مبتدا کی جگہ پہ لانا ہوگا تو ہم معرفہ کر کے لے آئیں گے، خبر کی جگہ پہ لانا ہوگا تو نکرہ کر کے لے آئیں گے. مرکب اضافی اکیلا دیکھیں تو نکرہ ہوتا ہے، لہٰذا خبر کی جگہ پہ آ سکتے ہیں. ہم اکیلا ہی دیکھیں گے، دوسری طرف آنکھ بند کر لیں گے، اور مبتدا کی جگہ پہ بھی لے آئیں گے پورا دیکھ کر. یعنی اسے ایک ایکسیپشن حاصل ہوگا. آپ اس کو یہ آسان الفاظ میں اس طرح کر لیں کہ مرکب اضافی بے شک معرفہ ہوتا ہے پورا، لیکن وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور مرکب جاری کچھ نہیں بنا. اوکے جی. لیں جی، اب میں آپ کے سامنے یہی کنسٹرکشن جو ہیں وہ جملوں میں رکھ رہا ہوں، اور آپ کو دعوت دوں گا، آپ مزید جملے کچھ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اوکے جی. تو ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال. مبتدا اور خبر. اوکے جی. لائن کھینچوں گا. مرکب اشاری کو میں مبتدا بنا سکتا ہوں نا، لہٰذا میں حاضل ولدو اٹھا رہا ہوں ادھر سے. اوکے جی. مبتدا ریڈی، کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ ترجمہ کریں. یہ لڑکا، ترجمہ کیا ہے؟ یہ لڑکا. آگے خبر لے آئیں، کوئی سنگل ورڈ. صالح، نیک ہے. آپ نے خود لگانا ہے اینڈ پہ. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ لڑکا نیک ہے. پہلے آپ نے سمپل کہا تھا کہ یہ نیک ہے، یا آپ نے کہا تھا لڑکا نیک ہے. اب آپ مرکب اشاری کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے کہہ رہے ہیں یہ لڑکا، دس بوائے از نیک. ٹھیک ہے نا؟ دس بوائے از نیک. اوکے، سمجھ آ گئی؟ لیں جی. اب آپ کوئی ایک مرکب اشاری کو مبتدا بنائیں اور اس کی جگہ اور خبر کی جگہ پہ نکرہ اسم لا کے جملہ بنائیں. کون بنائے گا پہلا جملہ؟ شاباش، ہمت کریں، ہمت کریں. آپ نے بنانے ہیں. جی فاروق. پورا پورا. حاذہ البنتو، حاذہ البنت صالحۃ، یہ لڑکی نیک ہے، انہوں نے کہہ دیا. ایکسیلنٹ. جی جی معاویہ. حاذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. حاذا الباب مغلق، یہ دروازہ بند ہے. ایکسیلنٹ. جی آصف. مذکر ہے. لن کیوں؟ لن ثقیل. حاذا الکتاب ثقیل، یہ کتاب وزنی ہے. حاذا الولد جالس. ایکسیلنٹ. یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں آپ بنا رہے ہیں. جی حسن. حاذا الولد قائم، یہ لڑکا کھڑا ہوا ہے. شاباش. طلحہ. اس کرسی کے بارے میں کوئی خبر بول دو. یہ کرسی، پورا بولیں. حاذا الکرسی جدید. حاذا الکرسی جدید، یہ کرسی نہیں ہے. ہؤلاء المسلمون صالحون، یہ مسلمان نیک ہے. ماشاءاللہ. اور ہمت کرو عبداللہ اور عمر، عبداللہ اور عبد الرحمن. حاذا الولد مجتہد، یہ لڑکا محنتی ہے. آپ کو میں اشارہ دیتا ہوں، آپ نے نا اس قلم کی طرف اشارہ کرنا ہے مبتدا کی جگہ پہ، اور خبر دینی ہے کہ
پرانا ہے. پرانے کی عربی نہیں آتی؟ قدیم. کیا یار مرکب اشاری میری جان نکل گئی محنت کر کر کے. بولو. حاضل قلم قدیم. حاضل قلم قدیم. جی شہباز صاحب کو جملہ. حاضہ المروحۃ قدیمۃ. ماشاءاللہ یہ پنکھا پرانا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آپ نے بنایا. سمجھ آ گئی؟ تو مرکب اشاری مبتدا بن کے آ گیا, جملے ہم نے بنا لیے. چلیں آگے. حاضہ شایو باردن, یہ چائے ٹھنڈی ہے. اوکے جی آگے آئیں جی. اب مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ہم معرفہ والا رکھ دیں گے, خبر کی جگہ پہ رکھنا ہے تو ہم نکرہ والا رکھ دیں گے. پہلے مبتدا کی جگہ پہ رکھتے ہیں. الولد الصالح, نیک لڑکا. نیک لڑکا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک لڑکا جالسن. جی کیا مطلب؟ بیٹھا ہے. الولد الصالح جالسن. الولد الصالح جالسن, نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. جی عمیر کوئی جملہ شاباش. تسلی سے. البنت الصالحۃ جالسۃ. ایک مل گیا آپ کو تو اس میں تھوڑی چینج کر کے مذکر ہے تو مؤنث والا بنا دیں, واحد ہے تو مثنیٰ والا بنا دیں, جمع والا بنا دیں. آپشن خود اویل کرنے ہیں آپ نے. اگر کوئی ذہن میں فوری طور پہ نہیں آ رہا تو لکھا ہوا ہے اس کی کوئی جنس میں کوئی عدد میں چینج کر کے جملہ بنا دیں. الولدان الصالحان جالسان. شاباش. اور ہاؤلائی تو اب آئے گا نہیں نا, وہ تو اشارے والا تھا نا, اب مرکب توصیفی ہے. شاباش. المسلمون الصالحون جالسون, نیک مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ویری گڈ. الاستاذ الکریم قائم. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ گئی نا مطلب. شکریہ جی. جی المسلمات الصالحات جالسات. المسلمات الصالحات جالسات. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. شاباش شاباش. شہباز بھائی ہمت 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 ہمت. الرجل الصالح قائم. ایکسیلنٹ. نیک آدمی کھڑا ہے. القلم الازرق. ازرق کہتے ہیں نیلا. القلم الازرق, نیلا قلم. قدیم, پرانا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات. ماشاءاللہ. لیں جی اب ریورس, یعنی مرکب توصیفی خبر کی جگہ پہ لا رہے ہیں. مبتدا میں زید کو رکھتا ہوں. زید زید. اب خبر کی جگہ پہ میں نکرہ لے آؤں گا مرکب توصیفی. ولد صالح, نیک لڑکا. زید نیک لڑکا. زید نیک لڑکا ہے. زید ولد صالح. اب ولد صالح مرکب توصیفی خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے. زید ولد صالح. جی چینج کرو اس جملے میں, یہاں پر مؤنث مبتدا کی جگہ پر مؤنث لاؤ کوئی. ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق خبر. شاباش عبد الرحمان.
مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. بنتن تو نکرہ ہے. جی زینبو ایکسیلنٹ مبتدا بن گیا, بالکل ٹھیک ہے. زینبو بنتن صالحۃ, زینب ایک نیک لڑکی ہے. محمد مبتدا, ولد جمیل, محمد ایک خوبصورت لڑکا ہے. فاطمہ تو بنتن طویلۃ, فاطمہ ایک لمبی لڑکی ہے. ایکسیلنٹ, شاباش 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 شاباش. مریم مرفوع تو وہی ہونا ہے نا, مریم. اب اس سے تھوڑا سا باہر نکلے نا, بنتن ولدن سے باہر نکلے. شاباش, کچھ اور لائیں. ایکسیلنٹ. مرکب توصیفی بنتان صالحتان. ہاں, مریم و زینب بنتان صالحتان. ایکسیلنٹ, شاباش 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 شاباش. اور کریں ثاقب. ہاں, اس کی جگہ مبتدا کی جگہ کچھ بھی لا سکتے ہیں آپ. مبتدا کی جگہ پہ دیکھیں آپ علم لا سکتے ہیں. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, مبتدا کی جگہ پر آپ علم بھی لا سکتے ہیں. مبتدا کی جگہ پہ آپ معرب لام بھی لا سکتے ہیں, اشارہ بھی لا سکتے ہیں خالی, اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں. اشارہ لیں. ہاذا قلم جدید, ہاذا قلم جدید. کچھ بھی لائیں نا. اگر سنگل ورڈ آپ نے مبتدا کی جگہ پہ لانا ہے تو آپ کے ساتھ آپشنز ہیں. شاباش. ہاذا کتاب مغلق, یہ ایک بند کتاب ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. جی شاباش شاباش شاباش. ہوا امام عادل, ویری گڈ. کسی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ہی از عادل امام. ٹھیک ہے, وہ ایک عدل کرنے والا حکمران ہے. ویری گڈ, شاباش, ایکسیلنٹ. شاباش 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 شاباش. بنائیں. یہ ایسے میں نے کبھی نہیں کیا, یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سب گواہ ہوں گے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں نا, یا یوٹیوبرز, کہ ایسے میں نے کبھی نہیں کیا. یہ پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کر رہا ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ انت استاذ کریم. ویری گڈ. ہوا معلم مومن, وہ ایک مومن معلم ہے. ہم طالبون جدیدون, وہ نئے طالب علم ہیں. شاباش 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 شاباش. ویری گڈ. دیکھیں اب ورائٹی آئی نا, اس کے بعد ورائٹی آ گئی. انا نحنو, ہاں شاباش. ٹرائی تو ہوئی ہے نا, کوئی بات نہیں. نحنو رجال جمیلون, ہم خوبصورت مرد ہیں. کیا بات ہے. وہ انا اس نے اپنے لیے بولا تھا, اور اس نے کہا چلے مردوں کو بھی شامل کر لوں میں. چلے اچھا, اکیلے بولنا تو کیا کہتے. ہاں جملہ بولو. اب میں ایک خوبصورت لڑکا ہوں. آپ لڑکے نہیں ہو. انا ولد جمیل, میں ایک خوبصورت لڑکا ہوں. اب اتنا زیادہ کر سکتے ہیں. شاباش, بہت اچھی بات ہوگی, لیکن ابھی ذرا نئی چیز آئی ہے نا ابھی آپ کے سامنے, تو ابھی سمپل ہی بنتے رہے تو بڑی بات ہے. نحنو رجال مجتہدون, ہم محنتی آدمی ہیں, ہم محنتی مرد ہیں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, شاباش. سمجھ آ گئی نا بات. ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے نا. یعنی دیکھیں کہاں ہم نے الف با تا سے شروع کیا تھا, پھر ہم نے جملہ بنایا, سنگل ورڈ کو مبتدا خبر کی جگہ پہ رکھ کے بنایا, اور اب آپ ماشاءاللہ مرکبات ناقصہ کو مبتدا خبر کی جگہ پہ رکھ کے جملے بنا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. انا خاتم النبیین, وہ مرکب اضافی آ جائے گا اس میں. ہاں بالکل, انا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ لا الہ الا اللہ.
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة لا حول لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ نہیں جی الحمدللہ ہم نے مرکب اشاری کے بعد مرکب اضافی الحمدللہ جی ہم نے مرکب اشاری کے بعد مرکب توصیفی کو جو ہے وہ مبتدا اور خبر کی جگہ پر رکھ کر دیکھ لیا. اب ہم آتے ہیں مرکب اضافی کی طرف, اور ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ مرکب اضافی معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ اگر آپ نے نکرہ دیکھنا ہے تو صرف ایک کو دیکھیں اور معرفہ دیکھنا ہے تو پورے کو دیکھیں, ہم ایک رزلٹ نکال لیتے ہیں کہ مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے. تو بے خوف و خطر ہو کے آپ مرکب اضافی کا مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, خبر بھی بنا سکتے ہیں. اوکے جی, کہہ لیں کہ اسے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ایک ایکسیپشن حاصل ہے. اوکے جی, لیں جی میں مبتدا کی جگہ پر اسم رکھ رہا ہوں محمد, اور خبر رکھ رہا ہوں مرکب اضافی رسول اللہ. ٹھیک ہے, ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول. ٹھیک ہے, اب اردو میں ترجمہ کیا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ لفظی ترجمہ ہوگا محمد اللہ کا رسول ہے, لیکن آپ کے ادب, آپ کے اکرام کی وجہ سے ہم جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہم سمجھا کہ نا, یہ اکرام ہے, یہ عزت ہے, ہم آپ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اوکے جی, تو محمد رسول اللہ. اوکے, تو مرکب اضافی کو پہلے ہم خبر کی جگہ پر رکھ کر دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی جملے بنانے اس میں مرکب اضافی خبر کی جگہ پر ہو. اوکے, مبتدا علم رکھ سکتے ہیں, معرب لام رکھ سکتے ہیں, اشارہ رکھ سکتے ہیں, یا ضمیر رکھ سکتے ہیں. جیسے ثاقب نے بولا انا خاتم النبیین, انا خاتم النبیین, میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا نا. تو انا مبتدا اور خاتم النبیین مرکب اضافی خبر. ایک اور میں آپ کے سامنے بولتا ہوں تو آپ کو حوصلہ ہو. اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین, اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. ہی لگانا ہے نا سمپل ہم نے اینڈ پہ. شاباش, آئیں. القرآن کتاب اللہ, کتاب اللہ, القرآن کتاب اللہ. ایکسیلنٹ, شاباش. ہاذا ولد صالح, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نیک کا لڑکا ہے. نہیں نہیں یار, مرکب اضافی لا رہے ہیں نا ہم خبر کی جگہ پہ مرکب اضافی لا رہے ہیں. مرکب اضافی یار, آپ کیا مجھے بولو تو کھل کے بولو. پہلا لفظ بولو, کیا بولے, اس کے بعد دوسری طرف والا ولدو, اور نیچے اگلا صالحی, یہ بولے تو یہ صحیح نہیں ہے نا. اوکے, الف لام نہیں آ رہا, تنوین نہیں آ رہی, مضاف بن رہا ہے, اگلا مجرور ہونا چاہیے. تو یا تو اس میں تنوین لے کے آئیں, صالحین بنے. صالحین سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ نیک. تو یہ تو مطلب وہ اس کا ترجمہ ہوگا کسی نیک کا لڑکا. ٹھیک ہے نا.
آپ یہ کہیں حاذا ولد صالح، یہ کسی نیک کا لڑکا ہے، پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا صالح نام ہے کسی کا، آپ کہتے ہیں یہ صالح کا لڑکا ہے، اوکے نا. نیک لڑکا نہیں ترجمہ کریں گے، نیک کا لڑکا یا پھر صالح کا لڑکا. المسجد بیت اللہ، ایکسیلنٹ، مسجد اللہ کا گھر ہے، ویری گڈ. ہیا یا فاطمہ تو بنت محمد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ایکسیلنٹ، شاباش. ہوا، چلیں وہ ضمائر وہ بعد میں لے کے آئیں گے، پہلے ابھی پورا مرکب اضافی ہم لے کے آ رہے ہیں. جی شاباش شاباش، ہمت کریں ہمت کریں، سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں آپ سب سے کم بول رہے ہیں. شاباش شاباش. مبتدا کے لیے آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، علم، معرب لام، اشارہ، ضمیر. شاباش. چلیں میں آپ کو مبتدا دیتا ہوں. مبتدا ہے القرآن، اس کے بارے میں خبر لائیں مرکب اضافی کی صورت میں. القرآن کتاب اللہ ایک. نمبر 2 القرآن کلام اللہ، 2 القرآن کلام اللہ. اوکے اچھا، اور آئیں. شاباش. القرآن نہیں، کتاب بل کیوں اسے چلے ہم چھوڑ دیں اس کو، اب اس پیٹرن اس کمبینیشن کو چھوڑ دیں، کچھ اور بنائیں ہیں. ھذا معلم العربی ہی، یہ عربی کا معلم ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاباش. ہے ھذا ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے تو ٹھیک ہے. ھذا ذکر اللہ. ھذا کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے، ایکسیلنٹ. انت طالب العربی، آپ عربی کے طالب علم ہو، بالکل ٹھیک ہے. الکتاب کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں وہ تو مرکب توسیع بھی بنے گا نا، بزرگی والی کتاب، کتاب مجید، وہ تو والی آ گیا نا بیچ میں. شاباش شاباش. چلیں میں بولتا ہوں، سنیں، اردو بولتا ہوں، بنا لیں گے آپ. نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز مومن کی معراج ہے. دنیا مومن کی قید ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا کافر کی جنت ہے، الدنیا جنت الکافر. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم نے مرکب اضافی کو خبر کی جگہ پہ رکھا، اب مرکب اضافی کو ہم مبتدا کی جگہ پہ بھی رکھ کے جملے بنا سکتے ہیں. جبریل اللہ کا فرشتہ ہے، ملک اللہ اس طرح کر سکتے ہیں، اللہ کا فرشتہ ہے. ٹھیک. اچھا اب میں مبتدا کی جگہ پہ رکھ رہا ہوں جی کلام اللہ. مبتدا بن سکتا ہے نا، کلام اللہ حق، اللہ کا کلام حق ہے، کلام اللہ حق. کتاب اللہ حکیم، اللہ کی کتاب حکیم ہے، حکمت والی ہے. کلام الاستاذی واضح، ٹھیک ہے، موضح، ٹھیک ہے، واضح ہے. اوکے جی شاباش. نصر اللہ قریب، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. شاباش شاباش شاباش. کلام اللہ صادق، سچا ہے. شاباش شاباش شاباش. کلیم اللہ موسیٰ، کلیم اللہ موسیٰ ہیں، ویسے زیادہ بہتر ہے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے. عیسیٰ روح اللہ. عذاب اللہ شدید، عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب شدید ہے.
اوکے, باقی آپ کی محنت ہے, ہمت کریں. یہ جی سمپل مرکب اضافی. اسی طرح آپ پیچیدہ مرکب اضافی بھی کر سکتے ہیں. حاذا بنت ولد زید, سوری حاذی بنت ولد زید, یہ زید کے لڑکے کی بیٹی ہے. ٹھیک. اللہ میرا رب ہے, کیا عربی ہوگی اس کی؟ اللہ ربی مرکب اضافی نہیں ہے. اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ربنا. اللہ تم سب کا رب ہے, اللہ ربکم. ٹھیک ہے نا. دیکھیں 14 جملے آپ اسی سے بنا سکتے ہیں. اللہ ربہ, اللہ ربہما, اللہ ربہم, اللہ ربہا, اللہ ربہما, اللہ ربہن, اللہ ربو کا. بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ 14 تو یہ بن گئے. اوکے, اس طرح ہمت کریں, اس طرح آپ نے ہمت کرنی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا, اب میں آپ کے سامنے اگر ایک جملہ لکھوں تو آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی؟ ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے پوری شاباش آپ نے. اطاعت الرسولی مرکب اضافی ہے نا, مبتدا بن سکتا ہے نا. اوکے, کیا ترجمہ کریں گے؟ رسول کی اطاعت. آگے خبر کی جگہ میں لکھ رہا ہوں اطاعت اللہ ہے, تو آپ نے خود ڈالنا ہے نا آگے. تو کیا جملہ بن گیا؟ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی اطاعت شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خبر نہ تو یار مرکب اضافی ہے نا, مرکب اضافی کو تو ہم نے آپشن دیا ہے, اسے تو ہم نے اوپن ہینڈ دیا ہے. بالکل, مرکب اضافی کو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اسے دیکھیں جی اتنا حصہ نکرا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں ملا کے معرفہ ہے, اس چکر سے بچنے کا ہم نے ایک حل نکال دیا. مرکب اضافی کو ہم نے اوپن ہینڈ دے دیا کہ بھائی تو مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے. اوکے جی. لے جی, اب رہ گیا مرکب جاری جو بیچارہ کچھ نہیں بنا. صحیح, لیکن کیا یہ بیکار تھا؟ اتنا استعمال ہوا ہے اس کا, اتنا استعمال ہوا ہے, تو یہ بیکار نہیں تھا, بہت اہم ہے. اب جملے میں یہ کیا بنے گا, اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے, اور کل انشاءاللہ سورۃ العصر آپ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. تو مختصراً 1 منٹ میں خلاصہ بیان کر دوں کہ آج ہم نے مرکبات ناقصہ کو جملہ اسمیہ میں رکھا اور ریزلٹس یہ نکالے کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے کیونکہ معرفہ ہی ہوتا ہے. مرکب توصیفی مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے کیونکہ نکرہ بھی ہوتا ہے, معرفہ بھی ہوتا ہے. مرکب اضافی نکرہ بھی ہو سکتا ہے, معرفہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اسے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اوپن ہینڈ دے دیا کہ مبتدا کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے, خبر کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے. بچ گیا مرکب جاری, اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اب وہ کیا بن کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے, توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.